کہ مفتی طارق مسعود صاحب کو آپ نے موقع دیا نا ہمارے مذہبی طبقات نے، اس میں تو آپ نے یہ بات نہیں کی، حالانکہ وہ تو اس سے بڑی گستاخی ہے، آپ کے فرقے کا نہیں ہے اس لیے۔ دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث اور سارے مل کر یہ کہتے ہیں توہین صحابہ کی ہے، توہین صحابہ، ان سب نے ایک دوسرے کے اوپر توہین اور کفر کے فتوے دیے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پاکستان میں آئے روز کچھ نہ کچھ واقعات ہوتے رہتے ہیں جس پر ہمارے ہاں احتجاجی مظاہرے اس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہمارے مذہبی جذبات کو مجروح کیا گیا ہے، توہین کی گئی ہے، مقدسات کی توہین ہوئی ہے، لہٰذا ایک گروہ وہ اس پر مظاہرے کرتا ہے، احتجاج کرتا ہے، اور اس طرح ایک پاکستان کے اندر ایک بے چینی کی فضا شروع ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو میں اس بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ خود میرا موقف یہ ہے کہ کسی کی مقدسات کی توہین نہیں ہونی چاہیے، کسی شخص کی بھی، خواہ اس کا کوئی بھی مذہب اور فرقہ ہو، بلکہ میں تو اس بات کا قائل ہوں، بلکہ داعی ہوں کہ ہمارے ہاں جو مسیحی برادری ہے، غیر مسلم ہیں، مائنورٹیز ہیں، ان کے مذہبی جذبات مجروح نہیں ہونے چاہیے، ہندو برادری کے مذہبی جذبات مجروح نہیں ہونے چاہیے، اور توہین کسی عام انسان کی ہو، کسی کی بھی ہو، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ لیکن دوستو، کیا یہاں پر ہمیں یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ہر وہ بات جس کو توہین قرار دے دیا جاتا ہے، آیا وہ قانون کے دائرے میں یا مذہبی جو اسکیل ہم اس کو اگر ہم ایک معیار سیٹ کرتے ہیں تو کیا اس پر پورا اترتی ہے یہ بات کہ یہ توہین ہوئی ہے؟ مثال کے طور پر آج کل پاکستان کے اندر ایک ایشو بہت زیادہ چل رہا ہے، اور اگر یہ اتنا زیادہ وائرل نہ ہوتا اور اس پر گفتگو نہ ہو رہی ہوتی اور ہمارے ہاں ایک طور پر امن خراب نہ ہو رہا ہوتا تو میں اس پر بات نہ کرتا۔ اس کو کافی دن ہوئے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے اس پر کوئی گفتگو نہیں کی ہے، اور میں نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ لیکن جب میں نے یہ دیکھا کہ یہاں پر اس ایشو کو اتنا زیادہ اٹھایا جا رہا ہے اور اس پر ایک فسادات کی جانب راہ ہموار کی جا رہی ہے، یعنی بجائے اس کے کہ لوگ یہ کوشش کریں کہ کوئی راستہ نکالیں، وہاں پر ایک فرقے کے خلاف مکمل طور پر جنگ شروع ہو چکی ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹیں لگ رہی ہیں اور تقاریر ہو رہی ہیں اور لوگ جمعہ کی خطابات کے اندر بات کر رہے ہیں، تو لہٰذا اس لیے میں اس پر گفتگو کر رہا ہوں کہ ہم قانونی اور شرعی نقطہ نگاہ سے اس کا جائزہ لینا چاہتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں کہ آیا یہ معاملہ جس کے ہمارے ہاں مذہبی لوگ دعوے دار ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ توہین ہوئی ہے، تو اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ آیا قرآن و سنت کی روشنی میں یہ توہین ہے یا نہیں ہے۔ رجب بٹ صاحب پاکستان کے ایک مشہور یوٹیوبر ہیں اور انہوں نے پہلے بھی ان کے حوالے سے متناظر آئے ہیں، کچھ جملے انہوں نے محرم الحرام کی مجلس کے اندر شرکت کرتے ہوئے انہوں نے جذبات کے ساتھ کچھ جملے کہے ہیں، اور میں اس کو یہاں پہ دہرانا نہیں چاہتا ہوں، جس پر ہمارے ہاں بعض لوگوں کو اعتراض ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ توہین صحابہ ہوئی ہے، یہ توہین صحابہ ہوئی ہے اور توہین امہات المومنین ہوئی ہے۔ حالانکہ یہ اس میں توہین امہات المومنین کے تو کوئی الفاظ نہیں ہے، لیکن توہین صحابہ کا جو یہ بات کی جا رہی ہے اس پر جو یہ کچھ مختلف فرقے ہیں انہوں نے ایک یوں سمجھ لیں کہ طوفان مچا دیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ توہین ہوئی ہے اور اس کو سزا ملنی چاہیے، سر تن سے جدا ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ یہ لوگ بات تو یہی کر رہے ہیں کہ ہم قانون ہاتھ میں نہیں لیتے ہیں، لیکن حقیقت سب جانتے ہیں کہ یہ جب اس طرح کی تقریریں کی جاتی ہیں تو عام لوگوں کے جذبات وہ ابھرتے ہیں، اور عام ہی شخص وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ جا کر جو مخالف ہے اس کا کام تمام کر دیتا ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک مذہبی لیڈر نے یہ بیان بھی دیا ہے کہ اگر آپ قانونی طور پر سزاؤں کا نفاذ نہیں کرو گے تو پھر ہمارے پاس تو فلاں فلاں بندے بھی موجود ہیں، پھر ہمارے پاس یہ قانون موجود ہے۔ تو یہ در حقیقت ایک پریشر ڈالنے کا ان کا طریقہ ہے، اور جو ورنہ یہ ایسے شخص کو برداشت ہی نہیں کرتے جس پر توہین صحابہ کا یہ الزام لگاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ اس کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو بہرحال مختصر طور پر ہم اس جانب آتے ہیں کہ یہ جو رجب بٹ صاحب نے جو بات کی ہے، میں اس کو ڈیفینڈ بالکل نہیں کروں گا، نہ میں اس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں صرف لیگل قانونی طور پر اس حوالے سے جو شرعی نقطہ نگاہ ہے اس پر بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں شریعت کا طالب علم ہوں اور میرا فرض بنتا ہے کہ میں لوگوں کے سامنے شریعت کی بات رکھوں، اور وہ بات رکھوں کہ جو کسی کی حمایت کی نہ ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک مبہم جملہ ہے، یعنی جو انہوں نے جملہ ادا کیا ہے یہ ایک مبہم ہے۔
اور اس میں اس شخص کی نیت کا ضرور پوچھا جانا چاہیے کہ بھئی آپ کی نیت کیا ہے، آپ کہاں تک اس بات کو لے کر جانا چاہتے ہیں، کہاں تک لے کر نہیں جانا چاہتے۔ اور مبہم میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک شخص جب ایک معاملے کا عادی نہیں ہوتا تو پھر آپ کو اس پر توہین کا الزام آپ نہیں لگا سکتے۔ یعنی یہ ہمارے فقہاء نے اس بات کو لکھا ہے، تنبیہ الولاد کے اندر ابن عابدین شامی نے ایک پورا رسالہ لکھا ہے جو ہمارے ہاں مفتیوں کو پڑھایا جاتا ہے، اس میں باقاعدہ شرائط ذکر کی ہیں کہ آپ ایسا شخص کے جو دیکھا جائے گا نا، یہ تو نہیں آپ ہر ایک کے اوپر توہین کا الزام لگا دیں، بھائی وہ شخص کیا وہ نشے کے اندر تو نہیں ہے، کیا وہ جذبات کے اندر تو مغلوب نہیں ہوا ہے، اس نے یہ جملہ کس طرح ادا کیا ہے، اور پھر کیا وہ عادی ہے، یا وہ اس نے ایک بار اس نے اس طرح کی گفتگو کر دی ہے اور اس سے سرزد ہو گئی ہے۔ تو یہ یہاں پر ایک مبہم جملہ ہے، اور مبہم جملے کے اندر ضروری یہ ہے کہ اس شخص سے ان کی رائے پوچھی جانی چاہیے کہ بھائی آپ کی رائے کیا ہے، اور اس کو بار بار موقع دینا چاہیے۔ دیکھیں مفتی طارق مسعود صاحب کو آپ نے موقع دیا نا ہمارے مذہبی طبقات نے، اس میں تو آپ نے یہ بات نہیں کی، حالانکہ وہ تو اس سے بڑی گستاخی ہے، اور اس کو علماء نے کہا بھی کہ گستاخی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ عادی بندہ نہیں ہے، رجوع کیا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آپ یہ گنجائش جو رجوع کرنے کی ہے، مفتی طارق مسعود صاحب کو آپ نے گنجائش دی ہے، رجب بٹ کو گنجائش کیوں نہیں ہے؟ آپ کے فرقے کا نہیں ہے اس لیے۔ تو یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، فرقہ کھیل رہے ہیں، اپنے فرقوں والوں کے لیے تو آپ نے گنجائش پیدا کر دی ہے، اور یہاں پر جناب جو آپ کے فرقے کا نہیں ہے اور اس کی گستاخی بھی، یعنی یوں سمجھ لیں کہ اگر مان لیتے ہیں کہ وہ صحابہ کے درجے کی ہے، یعنی ایک، حالانکہ یہاں پر طلقاء اور صحابہ میں فرق ہے، لیکن بہرحال مان لیتے ہیں، تو اس میں آپ اس شخص کو وضاحت کی گنجائش نہیں دے رہے ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو گرفتار کیا جائے اور فی الفور اس کو سزا دی جائے اور راستہ بند کیا جائے گستاخوں کا وغیرہ وغیرہ، ان کا ناطقہ بند کر دیا جائے۔ میرے بھائی آپ یہاں پر اس کو کیوں جو وضاحت کی گنجائش نہیں دے رہے، اور وہاں پر مفتی طارق مسعود صاحب کو آپ نے گنجائش کیوں دی؟ کیوں یہ آپ کا دوہرا معیار کیوں رہا ہے؟ اس لیے یہاں پر سوچنے کی بات ہے کہ جب آپ وہاں پر مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ ان کو آپ دے سکتے ہیں، اور میرا یہی موقف ہے کہ ایسے معاملوں کے اندر آپ نے وضاحت کا موقع دینا چاہیے، ورنہ تو پھر یہ سارے چڑھیں گے، یہ سارے جتنے بھی فرقوں کے مولوی ہیں ان سب نے ایک دوسرے کے اوپر گستاخی کے فتوے دیے ہوئے ہیں۔ آج جو یہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث اور سارے مل کر یہ کہتے ہیں توہین صحابہ کی ہے، توہین صحابہ، ان سب نے ایک دوسرے کے اوپر توہین اور کفر کے فتوے دیے ہوئے ہیں، توہین اور کفر کے، ایک دوسرے کے لیے سب کافر ہیں۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ بریلویوں کے نزدیک یہ سارے جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جو بیٹھ جاتے ہیں اتحاد کر لیتے ہیں، یہ سارے یہ کافر قرار دیتے ہیں۔ ہمارے استاد محترم علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ نے شرح صحیح مسلم لکھی ہے، اس کی جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر 831 پر علامہ آلوسی رحمہ اللہ کا قول ذکر کیا ہے، اور وہ ہے ایمان ابوین کے حوالے سے۔ یعنی آپ یہ دیکھ لیں ایسی روایات موجود ہیں جس میں یہ اہل حدیث وہابی طبقہ یہ رسول اللہ کے والدین کو یہ کافر کہتا ہے، جہنمی کہتا ہے، العیاذ باللہ جہنمی مانتا ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں، کیا آپ کے اس عقیدے اور نظریے کی وجہ سے آپ مجھے یہ اجازت دیں گے کہ میں آپ کو کافر قرار دوں اور آپ کو کافر قرار دے کر آپ کو جہنمی کہوں؟ اور اگر آپ اس کو بیان کرتے ہوں اور پھر میں کہوں کہ جناب ان سب کو لٹکانا چاہیے، ان سب کو تو ان کے اوپر 295C ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ رسول اللہ کی توہین کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ توہین اس لیے ہے کہ ہمارے اکابر نے، علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ ساجدین کی یہ تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے، جس سے آپ کے آباء کرام کا ایمان ثابت ہوتا ہے، اور جو شخص آپ کے آباء کرام کو کافر کہے میرے خیال میں وہ کافر ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ علامہ سید محمد آلوسی رحمہ اللہ، المتوفی 1270 ہجری، روح المعانی جلد 19 صفحہ 138 137، مطبوع دار حیات راس العربی بیروت۔ اور یہ ہمارے استاد محترم علامہ غلام رسول سعیدی نور اللہ مرقدہ، انہوں نے اس بات کو لکھا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ، ایک حوالہ میں نے صرف آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس بات کے لیے کہ یہ دیوبندی ان کے اکابر نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کے والدین جہنمی، العیاذ باللہ۔ روایتیں پیش کی ہیں انہوں نے رسول اللہ کے والدین کے بارے میں، انہوں نے جس طرح کی گستاخیاں کی ہیں آپ کے والدین کے ایمان کے بارے میں، تو اس لیے یہ تو کافر قرار دیے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ سب گستاخیاں کر چکے ہیں، ایک دوسرے کے نزدیک سارے کافر اور مرتد ہیں، واجب القتل ہیں۔ احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ان کی احکام شریعت آپ پڑھیں، ان کی فتاوی رضویہ آپ پڑھیں، ایک بھی نہیں بچے گا۔
تو آج تو یہ لوگ سیاسی طور پر اکٹھے ہو جاتے ہیں نا، ہاں ہم شیعوں کے خلاف اکٹھے ہو جاتے ہیں یہ لوگ، جناب ہاں ان کے خلاف ہم اتحاد کرتے، گستاخان صحابہ کے خلاف، سارے ایک دوسرے کے فتووں کے نزدیک ایک دوسرے اس میں زد میں آتے ہیں اور کافر اور مرتد اور واجب القتل قرار دیے جا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس طرح آپ نے تقسیم کرنا شروع کر دیا کہ یہ میرے فرقے کا ہے اور یہ میرے فرقے کا نہیں ہے، اس کے لیے احکامات الگ ہیں، اس کے لیے فتویٰ الگ ہے، اس کے لیے ٹافی الگ ہے اور اس کے لیے گولی الگ ہے، اگر اس طرح آپ نے دینے شروع کر دیے نا تو نوجوان طبقہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور یقین جانیے وہ آپ کے گریبان پکڑے گا کہ آپ مذہب کے نام پر، دین کے نام پر آپ یہ کیا تقسیمیں کر رہے ہیں، یہ کیا آپ بانٹ رہے ہیں فتوے، اور اس کے لیے الگ ہے، رجب بٹ کے لیے الگ ہے، طارق مسعود تو غازی ہو گیا، رجب بٹ گستاخ ہو گیا۔ تو یہ جو تقسیمات ہیں آپ کی، یہ بالکل خلاف شریعت ہیں، خلاف اسلام ہیں۔ اب میں آپ کو کچھ مثالیں دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ توہین صحابہ یہ قابل سزا فعل ہے، قابل سزا عمل ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ بتاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ، قرآن و حدیث سے ہم بات کریں گے، ان لوگوں کی طرح نہیں کہ جو قرآن و حدیث کا نام لیتے ہیں، قرآن و حدیث کے نام کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث کو انہوں نے پس پش ڈال دیا ہے۔ اصل میں معاملہ کیا ہے، خود کو سلفی کہنے والے، اہل حدیث کہنے والے، اہل سنت والجماعت کہنے والے، نہ یہ حدیث کو سامنے رکھتے ہیں، نہ یہ قرآن کو سامنے رکھتے ہیں، نہ یہ سنت مطہرہ کو سامنے رکھتے ہیں۔ بس ان کے اپنے فرقوں کے مذمومہ عقائد ہیں، ان کی اپنی سوچ ہے، جو اس کے مطابق فٹ بیٹھتے ہیں تو بس ٹھیک ہے، اور جو ان کے مطابق فٹ نہیں بیٹھتا تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ مثال کے طور پر پورے قرآن مجید کو آپ دیکھ لیجئے، پورے قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے، تو اگر کسی نے صحابہ کی توہین کر دی، مثال کے طور پر کسی صحابی کو گالی دے دی ہے، تو کیا اس کے اوپر سزا ہے؟ قرآن مجید نے ایسی کوئی سزا بیان نہیں کی۔ قرآن مجید سے تو واضح ہے، قرآن مجید نے کسی طرح بھی کوئی سزا کا بیان نہیں کیا۔ یہ تو قرآن مجید سے ہمیں کیا ہے، پورے قرآن کو آپ بار بار پڑھ لیں، الحمد سے لے کر والناس تک قرآن نے ایسی کوئی سزا بیان نہیں کی۔ قرآن یہ کہتا ہے ہاں صحابی اور عام صحابی کا کوئی فرق نہیں ہے، جو بھی کسی پر بہتان لگاتا ہے، تہمت لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اس کو ثابت کرے۔ جو بھی کسی کو گالی دیتا ہے، اعتداء کرتا ہے، کسی پر تجاوز کرتا ہے، کسی کو قتل کرتا ہے، کسی کی مال لوٹ لیتا ہے، قرآن سب کی بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو قرآن نے کسی کی تخصیص نہیں کی۔ سنت مطہرہ کی جانب اگر ہم آتے ہیں تو میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں کہ سنت متواترہ، دیکھیں قانون جو بنتا ہے نا، یہ سنت متواترہ سے بنتا ہے، یہ خبر احاد اور شاذ روایات سے نہیں بنتا کہ آپ اس طرح کی شاذ روایات نکال کے لے آئیں، متواتر سے بنے گا۔ متواتر یہ ہے کہ جس میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایسی ہمیں کوئی سنت متواتر نہیں ملتی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ جس نے صحابہ کی گستاخی کر دی ان کا تو سر تن سے جدا کر دو، یا جس نے صحابہ کی گستاخی کر دی یا میرے صحابی کو کچھ کہہ دیا تو تم نے کیا کرنا ہے، اس کو کوڑے مارنے اور فلاں فلاں۔ نہیں، کوئی ہمیں حدیث ایسی نہیں ملتی، کوئی متواتر روایت ہمیں ایسی نہیں ملتی۔ میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نہیں ملتی تو آپ توہین کریں گے یا آپ گالیاں دیں گے صحابہ کو، نہیں، یہ اس کا مفہوم مخالف آپ نے ثابت نہیں کرنا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پر شرعی سزا نہیں ہے، گناہ ہے، حرام ہے، عام بندے کو بھی گالی نہیں دی جا سکتی، عام شخص کی توہین نہیں کی جا سکتی، لیکن آپ یہ کہیں کہ اس کے اوپر ایک قانون بنایا جائے، اس کے اوپر ایک سزا دی جائے، تو ایسی ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر مثال نہیں ملتی، بلکہ اس کے الٹ ہمیں چیزیں ملتی ہیں۔ سنن نسائی کے اندر ایک روایت ہے اور روایت کا نمبر ہے 4076۔ ابی برزہ اسلمی کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت کلامی کی، گالیاں دی۔ اغلظ رجل لابی بکر الصدیق، ایک شخص نے سخت بات کی حضرت ابوبکر سے، یعنی گالیاں دی۔ تو کہتے ہیں میں نے حضرت ابوبکر سے کہا، ابو برزہ اسلمی کہتے ہیں کہ کیا میں اس کو قتل کر دوں؟ تو حضرت ابوبکر غصہ ہوئے، مجھے ڈانٹا، کہا کہ نہیں، یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کے لیے نہیں ہے۔ خود حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں، یعنی اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ مجھے اگر کوئی گالی دیتا ہے تو آپ اس کو سزا دیں گے، اندازہ لگائیں۔ حضرت ابوبکر تو ایک جانب یہ کہہ رہا ہوں، اور یہ مثلا مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ صحابہ سے بڑھ کر صحابہ کا دفاع کیسے کرتے ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ اسی طرح صحیح روایت ہے مسلم کی، مسند احمد کی، بخاری کے اندر روایت موجود ہے، خالد ابن ولید اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے درمیان میں ایک جھگڑا ہو گیا،
تو خالد بن ولید نے عبد الرحمن بن عوف کو سب کیا. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں فَسَبَّهُ خالد، خالد نے عبد الرحمن بن عوف کو سب کیا یعنی گالی دی، تنقید کی، سخت جملے کہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تسبوا احدا من اصحابی، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں دفاع صحابہ کے نام لینے والوں کو جتنے بھی ہیں کہ یہ روایت پوری پڑھا کرو. یہ کہتے ہو لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو. ارے بھائی گالی کس نے دی؟ پوری روایت تو پڑھو، اور پھر اس پوری روایت کو پڑھ کر مفہوم تو واضح کرو کہ بھائی اس کا مفہوم کیا ہے. معاملہ یہ ہوا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور اسی طرح عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آپس میں جھگڑا ہوا. خالد بن ولید نے گالی دی عبد الرحمن بن عوف کو، رسول اللہ تک یہ بات پہنچ گئی. آپ نے فرمایا کہ لا تسبوا احدا من اصحابی، میرے کسی صحابہ کو گالی مت دینا. لا تسبوا احدا من اصحابی، میرے صحابہ میں سے کسی کو گالی مت دینا. اگر تم میں سے کوئی ایک احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر لے تو خدا کی قسم مٹھی بھر کے برابر جو نیکی ہے اس کا یا اس سے آدھے کے نہیں ہو سکتی. کیوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی؟ اب یہاں پر دیکھیں نا، آپ نے صحابی میں فرق کیا خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف میں. یعنی خالد بن ولید سے کہا کہ تم عبد الرحمن بن عوف یہ میرا صحابی ہے، اس پر میں صحابی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ میرا اصحاب ہے، یہ میرے اصحاب ہے. یعنی کیا مطلب ہے کہ درجات میں فرق ہے، صحابیت میں فرق ہے. یعنی یہاں پر جو صحابیت کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال کیا، اس میں باقاعدہ طور پر خالد بن ولید کو وہاں سے نکالا ہے کہ تم میرے صحابہ کو گالی مت دینا، اس لیے کہ وہ خالد بن ولید سے تو پہلے کے اسلام لائے ہوئے نا. تو بہرحال اس میں رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا اچھا تم نے عبد الرحمن بن عوف کو گالی دی ہے لہٰذا تمہاری یہ سزا ہے. کوئی سزا بیان نہیں کی. تو جب رسول نے سزا بیان نہیں کی ہے تو مولوی صاحب کون ہوتے ہیں جو اس پر سزاؤں کا نفاذ کرنے والے، اس پر لوگوں پر پرچے کاٹنے والے، اس پر جو ہے وہ قوانین بنانے والے، اس پر لوگوں کو توہین کے نام پر لوگوں کو ڈیوائیڈ اور تقسیم کرنے والے. اسی طرح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گستاخ عبداللہ ابن ابی اس کی نماز جنازہ پڑھائی ہے. دیکھیں اسلام کے اندر یہ جو توہین ہمارے ہاں جو یہ قوانین بنا دیے گئے ہیں، اگر ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ صرف نظر آتے ہیں کہ یہ ہم لوگوں نے بنائے ہیں اس کو، یعنی ہمیں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین ہیں. آپ نے یعنی عبداللہ ابن ابی نے کتنی بڑی گستاخی کی تھی، لا یخرجن الاعز منها الاذل. آپ پڑھیں اس ساری چیزوں کو، تفاسیر کو دیکھیں، اٹھائیں اور ان کی گستاخیاں چیک کریں، کتنی بڑی گستاخیاں وہ کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گستاخ کو اس کے لیے رحمت کا مظاہرہ کرتے ہیں، رحمت دکھاتے ہیں کہ جو آپ کی گستاخی کر رہا ہے، آپ کی شان میں توہین کر رہا ہے. ہم یہاں پر ایک شخص کی زندگی خطرے میں ڈال رہے ہیں. اب آپ دیکھیں نا کہ یہ جو کلمات، یہ جو کچھ رجب بٹ نے کہا ہے، کیا اس سے یہ سلسلہ سارا رک جائے گا؟ کتنے ہی آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں، میں آپ کو ایسی دسیوں ویڈیوز آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو اس کے بعد یہی جملے وہ کہے جا رہے ہیں، یہی آپ سب کو اٹھا کے جیل میں ڈال دو گے، جتنے بھی ہیں سارے لوگ یہ کہے جا رہے ہیں نا. تو اس کا حل یہ نہیں ہے. اس کا حل کیا ہے؟ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ان کو بلاتے اور ان کو سمجھائیں، جس طرح آپ طارق مسعود صاحب کو رجوع کا حق دے رہے ہیں، آپ ان کو بھی سمجھائیں، ان کو بھی رجوع کا حق دیں، ان کو بھی اس بات کو سامنے رکھیں کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو آپ ایسے بیان نہ کریں اور اس طرح کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے. جائے کہ آپ اس معاملات کو کسی دوسرے کی زندگی جو ہے وہ خطرے میں ڈال رہے ہیں، ان کو لے کر چل رہے ہیں. تو قانونی طور پر جو شریعت کا جو قانون ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام میں ہمیں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی جس میں صحابہ کرام کے حوالے سے یہ کہا جائے کہ اگر کسی نے ان کے اوپر کچھ کہہ دیا، یہاں تو اس نے گالی نہیں دی، اس نے لعنت کی ہے نا. لعنت اور گالی کے اندر فرق ہوتا ہے. اور ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی ملتی ہیں مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر کہ جس میں امام علی علیہ السلام نے کچھ لوگوں کے اوپر لعنت کی ہے، تو وہ ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں. لہٰذا میں یہ چاہوں گا کہ اس طرح کے واقعات کے اندر ہماری ریاست کے اندر بھی اس پر ایک غور ہونا چاہیے کہ لعنت میں اور گالی میں فرق ہونا چاہیے. لعنت کیا ہے اور گالی کیا ہے، اس میں فرق نہیں کیا جاتا. لیکن بہرحال میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر یہ جو کہا ہے، جو کچھ یہ کہا ہے، یہ اس کو ڈیفینڈ کیا جائے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصطلاحات کے اندر جو ٹرمز یوز ہوئی ہیں اس میں اگر ہم فرق کریں گے تو اہانت، لعنت
توہین اور سب گالی، اس میں فرق ہوگا تو پھر انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اختلافات ہیں یہ بہت احسن طریقے سے ہم اس کو لے کے چلیں گے، اور بغض اور حسد اور عداوت کے بجائے علم، دلیل اور برہان کی راہ کو اپناتے ہوئے ہم اپنے معاشرے کی تشکیل دیں گے، اور اس طرح ہم ایک پرامن فضا کے اندر پاکستان میں جیتے رہیں گے۔ تو اس حوالے سے جو میری گفتگو تھی وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اگر میں اگین کہوں گا، اگر طارق مسعود کو آپ رجوع کا حق دیتے ہیں، اور ابھی یہ پاکستان کے اندر کیسز بھی چل رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ جج صاحب کو میں سیلوٹ پیش کرنا چاہوں گا کہ جج صاحب نے ایک کمیشن بنانے کی بات کی ہے، اور یہ دیکھیں بلاسفیمی جو واقعات ہیں اس پر جج صاحب نے بڑی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک کمیشن بنایا جائے، اور میں اس حوالے سے اس بات کا قائل ہوں۔ میں نے اپنے سوشل میڈیا پر بھی اس بات کو لکھا کہ اسلام کا جو نظام عدل ہے وہ یہ ہے کہ اگر بے گناہ آپ سے ایک گنہگار چھوٹ بھی جاتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے، کسی بے گناہ کو آپ اس کو سزا نہ دے دیں۔ تو یہ جج صاحب کے حوالے سے جو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ فاضل جج جو ہے انہوں نے ایک بہترین اقدام اٹھایا ہے، اور لوگوں کو اس بات کی طرف کہ کیونکہ دیکھیں یہاں پر جو توہین کا الزام ہے نا بہت آسان ہو گیا ہے۔ آپ توہین کا الزام لگائیں مخالف کے اوپر، کسی کے موبائل کے اندر کوئی چیز ایسے وائرس کے طور پر ڈال دیں، ہیک کر لیا جائے، اغوا ہو جائے، موبائل کا جو سوشل میڈیا کو ہیک کر لیا جائے اور اس میں کچھ لکھ دیا جائے، تو اس کی زندگی جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی، اور پوری کی پوری بستیاں یہاں پر اڑائی گئی ہیں، یہاں پر ان کو جلایا گیا ہے، ہمارے سامنے سارے واقعات ہیں۔ تو اتنی ایسے ایک موضوع کے اوپر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مذہبی طبقے کو برانگیختہ ہونا چاہیے، غصہ ہونا چاہیے، اور وہ کہیں کہ نہیں کوئی ساؤنڈ سسٹم کی تحریکیں وہ شروع کر دیں۔ نہیں، سوچیں، آپ دوسروں کو وسعت دیں، گنجائش دیں۔ کوئی توہین رسالت کا قانون یہاں پہ چینج نہیں ہونے والا، نہ اس کو چینج کیا جا رہا ہے، بس یہ ہے کہ اس کو صحیح استعمال ہو جائے۔ دیکھیں اگر قانون کا صحیح استعمال ہو تو مولوی صاحب کے لیے بھی ٹھیک ہے، یہ بات تو آپ طارق مسعود صاحب سے پوچھ لیں، مفتی عبدالرحیم صاحب سے پوچھ لیں، مفتی تقی عثمانی صاحب سے، کہ منیب الرحمن صاحب حافظ اللہ، ان سب سے پوچھیں آپ کہ اس قانون کا استعمال غلط ہوتا رہا اور اس کو صحیح کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اس کے لیے باقاعدہ تجویزات پیش کی ہیں اور آراء دی ہیں کہ کس طرح سے اس قانون کو درست کیا جا سکتا ہے اور اس کے اندر ایک تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ ابھی آزاد کشمیر کے اندر آپ دیکھیں ایک شخص نے آیت جو یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اس حوالے سے گفتگو کی، اس آدمی کے اوپر یعنی غدیر کے حوالے سے بات کی، شیعہ عالم ہے، اس پر 295C ڈال دیا۔ یعنی یہ تک ہے، ایک بندہ وہ توہین رسالت کر سکتا ہے کہ جو مذہبی، یعنی جس کو یوں سمجھ لیں کہ وہ شخص ہے کہ جو قرآن و سنت پڑھ رہا ہے۔ یہی بات آپ نے دوسرے دیوبندی مولانا کو آپ نے اجازت دے دی، اس کو چھوٹ دے دی، تو یہاں پر شیعہ کو نہیں دے رہے ہیں، ایک عام شخص کو نہیں دے رہے ہیں، کیا ہو کیا رہا ہے؟ تو اس لیے یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاست ہوتی ہے، اور خدا کی پناہ ہے کہ جو مذہب کے نام پر سیاست ہو، وہاں پہ سیاست تو جیت جاتی ہے لیکن مذہب پھر جو ہے نا اس کی بدنامی ہوتی ہے، اور خمیازہ جو ہے وہ پھر جو مذہبی طبقہ ہے ان کو بھی پھر اٹھانا پڑتا ہے۔ اور جو حالت ہے مذہبی طبقے کی، آپ دیکھیں کہ لوگ ان سے کتنے بدظن ہو رہے ہیں، تو یہ سب کچھ چیزیں سامنے دوستو، بڑے درد دل سے میں آپ کے سامنے یہ باتیں رکھ رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت کی معرفت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔